بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات میں آپ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں۔ انسان کی زندگی میں دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ایک ہے غم اور ایک ہے خوشی۔ غم، مصائب، مشکلات، ان کا تعلق متوقعات کے ساتھ ہے، ان کا آنا ہماری زندگی میں متوقع ہے، اور ایک ہے خوشی، یہ غیر متوقع چیز ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو غیر متوقع چیز تھی اس کو متوقع پر ترجیح دے دی ہے، یعنی جو خوشی تھی اس کو ہم نے غم، مصائب، مشکلات پر ترجیح دے دی، اس کو ہم نے سر فہرست رکھا، تو تبھی بہت سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم مصائب، مشکلات، پریشانیاں وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ متوقع ہیں ہماری زندگی میں، انہیں ہمیں غیر متوقع یعنی خوشی پر ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے، ان کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا، ہماری زندگی میں نوجوان نسل کے اندر خاص کر بہت تیزی کے ساتھ یہ چیز سرایت کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کی طلب۔ ضرورت سے زیادہ کی طلب کسی بھی چیز کے اندر ہو وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، بیمار کر دیتی ہے۔ اگر وہ ضرورت سے زیادہ کی طلب اگر مال کے اندر ہوگی تو آپ کو برباد کر دے گی۔ دیکھیں، میں اس چیز سے ہرگز منع نہیں کر رہا، نہ میں اس کا قائل ہوں کہ طلب نہیں رکھنی چاہیے کسی بھی چیز کی۔ طلب ہر چیز کی ہوتی ہے، انسان کو بھوک کی طلب ہوتی ہے، پیاس کی طلب ہوتی ہے، مال و دولت کی طلب ہوتی ہے، اولاد کی طلب ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی انسان کو طلب ہوتی ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں ضرورت سے زیادہ کی طلب۔ ضرورت سے زیادہ کی طلب انسان کو بیکار کر دیتی ہے، بیمار کر دیتی ہے، لاچار کر دیتی ہے، کسی کام کا رہنے نہیں دیتی۔ اگر وہ مال کے اندر ہو، منصب کے اندر ہو، عہدوں کے اندر بھی اگر ہو تو وہ بیماریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح رشتوں کے اندر آپ آئیں گے تو وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، انہیں لمٹ میں رکھنا ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھیں گے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں بیکار ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں گی۔ انسان کے اندر سے ہی آپ یہ مثال لے لیں کہ بخار کا ہونا، احساس خوف کا ہونا، غم کا ہونا، خوشی کا ہونا، یہ تمام تر چیزیں یہ ایسی ہیں جو یہ حد سے تجاوز کر جائیں تو انسان ایک خوفناک مراحل میں داخل ہو جاتا ہے۔ احساس خوف اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان مر بھی سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بیماری بخار حد سے بڑھ جائے تو انسان مر بھی سکتا ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر حد سے بڑھ جائیں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، تو ایک متوقع کو غیر متوقع پر ترجیح رکھیں۔ دوسرا، اپنی زندگی میں ایک چیز کو لازم رکھیں، وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کی طلب کبھی بھی زندگی میں کسی بھی چیز میں نہ رکھیں۔ آگئی مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات یاد آ گئی۔ اللہ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی اولاد میں، ان کی ہر اس نعمت میں اضافہ فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، علم ایک ایسی چیز ہے نا جو اگر آپ اللہ سے مانگیں گے نا تو اللہ کبھی اس کو رد نہیں کریں گے، اور باقی دعا اگر آپ اللہ سے دنیا کی کسی بھی ضرورت کی چیز اگر آپ اللہ سے مانگیں یا ضرورت سے ہٹ کر اگر آپ اللہ سے مانگیں، ممکن ہے کہ اگر وہ آپ کے لیے اچھا ہو تو وہ اسی وقت اللہ آپ کو عطا فرما دیں گے، اور اگر وہ آپ کے لیے بہتر اس وقت نہ ہو تو بعد میں بہتر ہو تو بعد میں وہ فرما دیں گے، اور اگر پھر بھی آپ کو وہ عطا نہ کرے اللہ تعالیٰ تو وہ آخرت کے لیے وہ دعا، وہ نعمت رکھ لی جاتی ہے، وہ دعا، وہ ایک نعمت ہے، وہ آخرت کے لیے رکھ لی جاتی ہے۔ اور اس وقت جب انسان دیکھے گا نا کہ نیکیوں میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے تو وہ پھر وہاں پر یہ تمنا کرے گا کاش کہ میری دعا کوئی بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ علم کے متعلق فرماتے ہیں اللہ سے مانگیں گے نا وہ ابھی کبھی بھی رد نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے بعد میں عطا کریں۔ علم اللہ کی صفت ہے، تو آپ جب اللہ سے مانگیں گے نا وہ آپ کو ضرور وہ چیز عطا کریں گے۔ اور باقی چیزوں میں اعتدال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں، مانگنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اللہ سے خوب مانگیں، لیکن اعتدال رکھیں اپنی زندگی میں۔ کسی بھی چیز کے اندر اگر اعتدال رہے نا تو زندگی سکون سے گزرتی ہے اور بہت بہترین گزرتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، اگر آپ کو 2 ٹائم کا کھانا بھی میسر ہے نا، اور اگر وہ سکون کے ساتھ میسر ہے نا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اگر آپ کو پانی میسر ہے نا اور آپ کو 2 لقمے بھی اگر میسر ہے نا، وہ اگر اپنے میسر ہیں اور آپ کو سکون کے ساتھ میسر ہے نا، اور وہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کریں۔ جو نعمت میں اگر اضافہ چاہتے ہیں نا، اس کا محل ہے نا، اس کے محل میں رکھ کر اس کو ادا کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اور بہت ساری نعمتوں سے نوازیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔